اردو والی کی جی جی ٹھیک پرووائڈ کر دیں. پرووائڈ کر واٹس ایپ پہ بھی کر دیتے ہیں. یاسر صاحب کے پاس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا یہاں پہ آنے کا بہت بہت شکریہ جی. فرسٹ آف آل بنیادی طور پہ اس پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. جی میرا نام بہول اسد رسول سلیری ایڈوکیٹ ہے جی. میں فرح خان فرج شہزادی ان کا جو اصل لیگل نیم ہے, ان کے ہم وکیل ہیں اور ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں. بنیادی طور پہ ہمارے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کروں کہ میں فرسی کر رہا ہوں کہ سیاسی سوالات کافی ہوں گے, اس کا ہمارے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. ہم ان کے بنیادی طور پہ جو اثاثوں کے حوالے سے جو خبریں پچھلے کچھ عرصے سے نشر ہو رہی ہیں ان کو کلیریفیکیشن پرپزز کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. تو بنیادی طور پہ جو خبر جی ان کے اثاثوں کے حوالے سے جو خبریں نشر ہو رہی ہیں کافی اخبارات میں بھی یہ نشر ہوئی ہیں اور غالباً ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ کہیں پہ آیا ہے کہ جی وہ ریچبل نہیں تھی. اس حوالے سے کہ ہم یہاں پہ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کہ اگر اس حوالے سے کوئی سوالات ہیں تو ہم حاضر ہیں. بنیادی طور پہ فرح صاحبہ کا جو خبروں میں بتایا گیا ہے کہ جی یہ عمران حکومت میں پچھلے 3 سال میں 4 گنا اثاثوں میں اضافہ ہوا, وہ غلط ہے. وہ اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس جھوٹی خبر کی, اس کی بالکل کیٹیگوریکل ہم تردید کرتے ہیں. دراصل 2017 میں جو ان کا ٹیکس ریکارڈ ہے جو کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق ایف بی آر میں جو موجود بھی ہے, ان کے جو کل اثاثے تھے وہ 23 کروڑ روپے کے اثاثے کل, جو کہ بڑھ کر 2018 میں کل مالیت ان کی 70 کروڑ ہوئی. آپ سب کے علم میں ہے 2018 میں کس کی حکومت تھی. 30 جون 2018 تک ٹیکس لا میں, جو ہمارے دوست ٹیکس لا سے واقف ہیں یا جو لوگ بھی یہاں پہ ٹیکس ریٹرنس فائل کرتے ہیں ان کے علم میں یہ ہوگا کہ 30/6/2018 تک ٹیکس ایئر کلوز ہوتا ہے 2018 کا. 2018 30/6 تک یہ اثاثوں کی کل مالیت جو ہے وہ 70 کروڑ ہوتی ہے. وہ ڈکلیئرڈ ہوتی ہے, بائی ورچیو آف ایمنسٹی اسکیم ہوتی ہے بے شک, اور وہ ایمنسٹی اسکیم شاہد خاقان عباسی ایڈمنسٹریشن دیتی ہے. اس ایمنسٹی اسکیم کو 83,000 ٹیکس پیئرز اویل کرتے ہیں, اور 83,000 ٹیکس پیئرز جو کل تعداد میں ٹیکس اکٹھا کر کے پبلک ایکسچیکر کو دیتے ہیں وہ 124 بلین روپے اکٹھے کر کے دیتے ہیں. اب آئرنی یہ ہے جو اخبارات میں یہ خبریں نشر کی جا رہی ہیں کہ عمران حکومت سے ان کا کوئی جو کیونکہ تعلق تھا خاتون اول اس وقت کی ان کے ساتھ, یا کچھ نے یہ بھی کہا کہ ان کے ہسبینڈ کا کوئی تعلق تھا بہت اچھا دوستی کا چیف منسٹر. جی آپ ان کے اسپوکس مین کی حیثیت سے نہیں جی میں اسپوکس نہیں میں ان کے ایڈوائزر کے طور پہ جی میرے سوالات اب میں ادھر ہی ہوں, ایک دفعہ کمپلیٹ اسپوکس پرسن نہیں ہوں, بالکل بھی نہیں ہوں میں. یہ بلکہ پہلے بھی کہا کہ
سیاسی بات میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ جس حد تک خبریں سیاست سے ان کا جو تعلق جوڑا جا رہا ہے، تو میں فرح بی بی کے بہاف پہ وہ صرف کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ ہم ان کی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو وہ کلیریفائی جی ان کے حوالے سے اس کے بعد اسپوکس پرسن جی اسپوکس پرسن نہیں، بالکل بھی نہیں. ان کے اسپوکس پرسن آئیں گے اگر، یا وہ خود آئیں گی، وہ آپ کے باقی. اچھا مجھے ایک دفعہ مکمل کر لیں، ایک دفعہ مکمل. تو بنیادی طور پہ یہ جو ٹیکس ہے 124 بلین روپے کا، یہ 2018 کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جس ٹیکس پیئر نے اویل کی وہ اکٹھا کر کے پبلک ایکسچیکر کو جمع کرایا. 2019 میں بھی ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئی، یہ دور حکومت ہے پی ٹی آئی کا. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی that also pertains to last 5 years of tax periods. یعنی 2019 میں جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئی، اس کا جو ریلیونٹ ٹیکس پیریڈ ہے، جو جتنے ٹیکس پیئرز نے جس کا اس میں فائدہ اٹھایا، وہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ پچھلے 5 سال سے پرٹین کرتا ہے. 5 سال پھر سے وہی 30/6/2018 سے پچھلے، یعنی 2013 تک کا. جو پیسہ اس دوران کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا، وہ ٹیکس ایمنسٹی 2019 سے مستفید ہو سکتا ہے. یہ ٹیکس ایمنسٹی بھی ان افیکٹ ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے اپنا پیسہ یا اپنے اثاثے 2018 تک، 30 جون 2018 تک بنائے. ونس اگین وہ حکومت عمران حکومت کی نہیں تھی. 18 اگست 2018 کو پی ٹی آئی گورنمنٹ فارم ہوئی ہے. 20 اگست کو غالباً چیف منسٹر جو بنے عثمان بزدار. یہ سارے معاملات فرق بی بی کے اس سے پہلے کے. تو یہ رنگ دینا 3 گنا اضافہ، وہ بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہونا 3 سالوں میں، 4 گنا اضافہ، سراسر غلط ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے، اور اس کی ہم تردید بھی کرتے ہیں اور پرزور مذمت بھی کرتے ہیں. ہاں جی معذرت 23 کروڑ سے 70 کروڑ، اور اس کے آگے وہ جو ہے 90 کروڑ، وہ 4 گنا. جی. تو 23 کروڑ سے آپ نکالیں نا 900 کتنے کی فگر ہے؟ 4. ہاں جی. تو بنیادی طور پہ ہم یہ اس کے اندر جو 2 ایڈیشنل باتیں کرنا چاہتے ہیں ان دوستوں کے لیے جنہوں نے یہ خبریں نشر کی، اور ان ایف بی آر آفیشلز کے لیے، کہ ایک قانون میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ایک شک ہے سیکشن 216 کی، جو ایمنسٹی کے حوالے سے بہت واضح ہے. ٹیکس پیئرز کا جو ایمنسٹی پہ ریکارڈ اسٹیٹڈ ہے، ڈکلیئرڈ ہے، دیٹ از کانفیڈینشیل، دیٹ کین ناٹ بی میڈ پبلک. اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں، اس کا ایک طور طریقہ ہے، اس کا لیگل ایک طریقہ ہے. وہ افسر یا فیلڈ فارمیشنز خود اپنی مدد آپ کے طور پہ، یا خود سے میرا دل کرے کہ جی میں ان کی ایمنسٹی میں جو ڈکلیئرڈ اثاثے یا انکم ہے وہ نکال کے دیکھ لوں، وہ نہیں دیکھ سکتے. کوئی بھی افسر ہو ایف بی آر، اس کا طریقہ کار بورڈ کے تھرو، بورڈ کی پرمیشن کے بغیر، ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے، اس کی اینی تھنگ شارٹ آف دیٹ وہ آپ نہیں حاصل کر سکتے. جو لوگ اس کانفیڈینشیل انفارمیشن کو پبلک کرتے ہیں ایف بی آر کے، ان کو سیکشن 198 میں 1 سال تک کی امپریزنمنٹ کی سزا ہے. اور جو اس انفارمیشن کو نکلوانے کے لیے جو ان کو ابیٹ کرتے ہیں، ان دوستوں کے لیے بھی میں عرض کروں کہ وہ ان کی 3 سال کی سزا موجود ہے قانون میں.
یہ ایمنیسٹی اسکیمز بہت اس کے اوپر تھاٹ اپلائی کر کے سپریم کورٹ سے انڈورسڈ ایمنیسٹی اسکیمز ہیں. یہ خالی فرح بی بی نے اس کو اویل نہیں کیا. اس پہ میں نے آپ سے عرض کیا جو پہلے والی ایمنیسٹی تھی خاقان عباسی صاحب والی، وہ 83,000 ٹیکس پیئرز نے اویل کی. ان کو تو فائدہ ہوا ہی ہوا. 124 بلین آف ٹیکسز اس کے اندر اکٹھے ہوئے. ہم لوگ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے جو ہم نے ٹیکس پے کیا، اور ہم نے کیا جو ہم نے ڈکلیئر کیا اس کے اندر. پھر 2019 والی ٹیکس ایمنیسٹی میں 1,10,000 ٹیکس پیئرز تھے جنہوں نے 55 بلین ٹیکسز دیے. یعنی کل ملا کے وہ تقریباً 180 بلین ٹیکسز میں اضافہ ہوا ایکسچیکر. تو اس ایمنیسٹی اسکیم کا آخر میں یہ بھی کہہ دوں، واضح کر دوں کہ جو یہ خبریں نشر کر رہے ہیں کہ ان پہ کوئی اور بھی پروسیڈنگز کی جا سکتی ہیں، یہ ایمنیسٹی لا میں بہت واضح ہے. فار دا ٹائم بینگ ان فورس ایمنیسٹی اسکیم اویل کرنے والے کے لیے باقی سارے لاز انکلوڈنگ فارن ایکسچینج، انکلوڈنگ اکاؤنٹیبلٹی لاز، دے آر ناٹ ایپلیکیبل. لہٰذا اگر کوئی ہمیں مزید اس کے اندر قانونی طور پہ کوئی نوٹس بازی ہوتی ہے تو ہم اس کا بالکل قانونی طور پہ اس کا جواب بھی دیں گے. لیکن یہ ہم واضح ضرور کر دینا چاہتے ہیں کہ سول اور کرمنل پروسیڈنگز بھی ہمارے جو ٹیکس پیئر ہیں فرح بی بی، ان کے پاس یہ بھی وہ رائٹ یہ ریزرو رکھتی ہیں کہ وہ اپنے تئیں خود سے خالی ان خبروں پہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان پہ وہ ایکشن لے سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کیا آپ نے کوئی ایڈوائز کیا ہے کہ وہ جو آپ قانونی ادارے آئین قانون کے تحت ان کے خلاف انکوائری کرنے کا انیشیٹ کیا گیا ہے جس میں نئے کی طرف سے وہ پاکستان کب آ رہی ہے اور کیا وہ ان اداروں کا سامنا کریں گی، وہاں پہ پیش ہو کے اپنا موقف بیان کریں؟ جی بالکل. دیکھیں ریسٹ ایشورڈ میں سیاسی طور پہ تو کوئی کامنٹ میرا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا ان کے ٹیکس کھاتوں کی حد تک میں جواب دہ بھی ہوں، مورلی بھی، ویسے بھی، پروفیشنلی بھی. ان کی ٹیکس کھاتے کلیئر ہے اور ہم لوگ اگر کوئی، میں نے آپ سے عرض کیا کوئی ادارہ اس کے اوپر ہم سے کوئی نوٹس بازی کرتے ہیں ہم اس کا جواب بالکل بھرپور دیں گے. اور آئی تھنک فرح بی بی از ان آئی مین ناٹ ان ہاٹ واٹرز. جی ایک مجھے سمجھ نہیں آئی. جی آپ بات کریں. بڑی واضح پریس کانفرنس کی تھی کچھ دن پہلے، اس میں انہوں نے کافی سنگین الزامات لگائے تھے اور ایک چالوں میں آپ بات کر رہے ہیں ساری چیزیں انہوں نے کی. آپ کیا انتظار کریں گے کہ کوئی ادارہ آپ کے خلاف جو آپ کو کوئی الزامات عائد کر رہے ہیں آپ کلائنٹ کے اوپر، جی ان کو کوئی نوٹس ان کے خلاف کوئی کارروائی آپ کریں؟ جی بالکل نہیں. ہمیں جب تک کوئی نوٹس آتا نہیں ہے تو ہم اس کا آپ کے اس جاتی جو بات کو کیا ہے نا یہ ساری پریس کانفرنس آپ نے کی ہے کہ باقاعدہ ان کو یہی الزامات آئے ہیں، انہوں نے گجرات کے دور میں بہت بے پہچا اپنی بات میں اضافہ کیا ہے. وہ غلط ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا وہ غلط ہے. جی بالکل ہمارے پاس یہ رائٹ ہے. مزید اس کے اوپر مشاورت کر کے اگر مناسب سمجھیں گے تو ہم ضرور اس کو اوپر ایکشن لیں گے. یہ فرمائیے کہ بزنس کیا تھا فرح بی بی کا؟ what was his main business and what was his main source of مین سورس آف انکم ان کی کنسٹرکشن بزنس ہے. کہاں جی؟ لاہور میں ہے جی. لاہور میں ہے جی. اٹس آل ڈکلیئرڈ ان دا ٹیکس ریٹرنس جی. ان کے اثاثے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایف بی آر میں سارا ریکارڈ اویلیبل ہے. یہ اس پہ تو کوئی مطلب دو رائے ہے نہیں نا. پیچھے کوئی گنجائش مطلب آپ نے ان سے سیاسی بحث سیاسی انتقام کی بنیاد پہ اگر کوئی سوالات اٹھانے بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ کنفرم اٹ ود ایف بی آر. جو ہماری انفارمیشن کے مطابق ایف بی آر میں اب کوئی ریکارڈ تبدیل کر دیا جائے ایف بی آر میں ہی تو اور بات ہے، لیکن جو ہماری انفارمیشن کے مطابق ایف بی آر میں جو ریکارڈ موجود ہے
وہ تو سارا پیسہ تو نے نواز حکومت میں بنایا ہے، جو بنایا ہے اور ڈکلیئر کیا ہے. اور وہ جو تھوڑا سا جو انکریز ہوا ہے، یعنی 2018 سے لے کے 2021 تک کا جو ان کی ٹیکس ریٹرنز ہیں کل ملا کے 5 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا اس میں. تو یہ کہنا 900، اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 927 ملین کا غالباً فگر دی گئی 2021 کی. اس کے اندر ان کے جو لونز ہیں یا لائبلٹیز ہیں اس کو مطلب اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا. ٹیکس ریٹرن، یہ جو میرے کچھ دوست ہیں ان کو جس کا ٹیکس کا کچھ تھوڑا سا نالج ہو، جب لون آ جاتا ہے تو وہ ایسٹس کا حصہ نہیں ہوتا. اب ایسٹس ان کے بنیادی طور پہ میں نے عرض کیا 70 کروڑ سے 75 کروڑ ہی انکریز ہوئے 3 سالوں میں، جو یہ 4 گنا کہہ رہے ہیں. 23 کروڑ سے 927 ملین کا وہ فگر دے رہے ہیں. یہ سراسر مطلب ہے کہ یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ تو مطلب ہے کہ لیک آف انفارمیشن ہے، یا ان کو سیاسی انتقام کے چکر میں، یا آئی ڈونٹ نو پی ٹی آئی حکومت کی ساتھ ان کا نیکسس بنا کے اس کو اوپر کرنے کے چکر میں وہ بھی ان کے بھی جو ٹیکس کھاتے جو ہیں اس چکر میں بھی ان کو جی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ نیوز کے سینٹر میں آتی ہیں، کیا ٹیکا قوانین کے سینٹر میں آتی ہیں، کیا وکیل ہیں ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر نہیں ہے، کب آ رہی ہیں کب نہیں آئیں گی، یہ آپ کا ایشو نہیں. آپ کا ایشو ہے جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کے خلاف جو خبریں چل رہی ہیں، قانونی طور پہ آپ اس میں کوئی آپ اقدام اٹھا سکتے ہیں. جی بالکل اٹھا سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا دیٹ از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈیڈ. وی ہیو ناٹ ڈیسائیڈیڈ آن دس یٹ. وی ریزرو دا رائٹ بٹ وی ہیو ناٹ ڈیسائیڈیڈ آن دس کہ آیا کہ، کیونکہ ابھی تو ہم تھوڑا سا یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں اتنی باتیں کی گئی ہیں شاید بھی نوٹس آئے گا. نوٹس تو کوئی آیا کوئی نہیں غالباً. ہوپ فلی دیٹس ہوپ اگینسٹ ہوپ ہے کہ کیونکہ ریکارڈ میں کچھ نہیں ہے ان کے اگینسٹ، اس لیے نوٹس ایف بی آر کیا دے گا. تاریخ لکھا ہے جی کہ آپ کو کاپی پرووائڈ کر دیں. آخری جو ان کی پیمنٹ ہے ٹیکس انہوں نے پے کیا ہے 2021 کتنے اثاثوں پہ ہے اور کتنا پے کیا. میں نے عرض کیا 75 کروڑ پہ لاسٹ ٹیکس ریٹرن 75 کروڑ پہ ڈکلیئرڈ. 2018 کی ٹیکس ریٹرن 70 کروڑ کی مالیت، 5 کروڑ کا میں نے عرض کیا انکریز ہے. 17 سے 18 میں تقریباً 47 کروڑ روپے کا انکریز ہے جو کہ ایمنسٹی میں اویل ہے. جی نہیں ابھی نہیں ہوا. میں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہوپنگ اگینسٹ ہوپ ہے، چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ریکارڈ پہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ریکارڈ کلیئر ہے، اس لیے ان کو کوئی نوٹس بھی ابھی تک نہیں آیا. اور جہاں تک نیب کا تعلق ہے جی، تو ایمنسٹی میں جب ایک دفعہ آپ کورڈ ہے تو نیب آرڈیننس بھی اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی لاز جو ہے وہ اوور رائڈنگ افیکٹ نہیں دیتا، بلکہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے اس کا جو لا ہے وہ اوور رائڈنگ افیکٹ ہے. جی سب ڈکلیئرڈ ہے. ایوری تھنگ از. میں ایک چیز کر کے آپ کو اگر بتاؤں، آپ کو میں ٹیکس ریٹرن بتایا سر، اٹس آل پبلک ریکارڈ. ایک کمپنی کا نام غوثیہ بلڈرز ہے، آپ کو میں بتاؤں. جی ٹھیک، تھینک یو.